یہ جو عشق ہے، یہ جو آگ ہے، یہ جو جلال ہے، یہ جو جمال ہے، یہ تو چشت کا استعارہ ہے. سلسلہ چشتیہ کی تعلیم کو اگر ایک لفظ میں بتانا ہو تو عشق کہہ دیا جائے تو خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سے لے کر آج تک کے صاحبان سلسلہ تک ایک ہی یاد، ایک ہی رنگ، ایک ہی چیز ان کے اندر گردش گناہ ہے، اور وہ ہے عشق. لہذا کلیام کے لیے اونچے عشق سے زیادہ خوبصورت ترکیب وضع نہیں کی جا سکتی. شاعر کلیام میاں فضل الدین کلیامی بہت معروف بزرگ ہیں. 19ویں صدی کے ہندوستان بھر کے جتنے بھی چشتی بزرگ تھے، چاہے وہ صابری ہوں، چاہے وہ نظامی ہوں، ان کے جو بہت ہی سر فہرست بزرگ ہیں، ان میں سے ایک بزرگ کا نام فضل الدین کلیامی ہے. وہ چھوٹے سے قصبے میں ہیں، وہ بہت معروف ہیں. ان کی کہانیاں سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہیں، لیکن اتنے بڑے شہر پر، اتنے بڑے عارف کے کامل پر کوئی کتاب نہیں. میرے دوستوں نے بڑا کمال کیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں گھومتے پھرتے رہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، اور جب بھی یہ ایک سفر سے واپس آتے تھے تو مجھے کہ آج ان کے اتنے خلفاء جس طرح مجھے ان کی نظارات مل گئے، ان کی تصویریں لے لی، اتنے لوگوں سے ہوا، اتنی چیزیں، اتنے ڈاکومنٹس. یہ کتاب، اس کے پیچھے ان کی کوئی 1.5-2 برس کا مسلسل ایک سفر ہے جو اس کتاب نے اس صورت میں متشکل ہونے تک طے کیا ہے. حافظ افتخار احمد قادری صاحب اور احمد اقبال صاحب، اور یہ بہت ہی ایک فقیر، اور وہ فقیر جو صاحب عشق فقیر ہے، اس کے حوالے سے یہ لکھی گئی کتاب ہے. تو مزے کی بات یہ کہ آپ اور میں جب اس کو پڑھ رہے ہیں یا جب ہمارے ہاتھوں تک پہنچی ہے، اس سے پہلے بھی یہ ایک سفر کر چکی ہے. یہ کتاب چھپنے سے پہلے ایک مصفحے کی صورت میں بہت ساری پاکستان کی اور بہت ساری ایران کی درگاہوں میں سفر کر کے وہاں سے قبولیت حاصل کرنے کے بعد یہ آپ اور میرے سامنے جو ہے اس صورت میں آئی ہے. مشہد مقدس میں امام علی رضا، خرگان میں ابوالحسن خرگانی، بستام میں باعزید بستامی، نیشا پور میں حضرت فرید الدین عطار، اور شیراز میں شیخ سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی کے دربار پر یہ گھومنے پھرنے طواف کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے. یہ محبت کی بات ہے. خواجگانی چشت میں ڈاکٹر چشتی صاحب نے لنگر کی بات کی، میں 4 چیزوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. چشتیہ سلسلے نے معاشرے کو، جہاں پر چھوٹے سے قصبے میں ہو، بڑے شہر میں ہو، جہاں بھی درگاہ ہوتی ہے، 4 چیزیں ضرور آتی ہیں. ایک مسجد جو دین اسلام کی علامت ہے، ایک مدرسہ جس کے ذریعے سے اس کا پرچار اور اظہار کیا جاتا ہے، تیسری چیز لائبریری ہے جو چھوٹے سے گاؤں، کسی چوک، کسی پل، کسی ڈھوک پر بھی اگر سلسلہ چشتیہ کا کوئی فقیر، وہ صابری ہو یا نظامی، اگر وہ تشریف فرما ہے تو ایک لائبریری ہوگی جس میں قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور معاملات تصوف کے بارے میں خطی کتابیں ہوں گی، مطبوعہ کتابیں ہوں گی، لیکن کتابیں ہوں گی. لائبریری کے بغیر کچھ چشتیہ درگاہ نہیں ہوگی. اور چوتھی چیز ہے لنگر. تو 4 چیز میری ضرورت ہے، اور 4 چیزوں کی ضرورت کا اہتمام خواجگان چشت ہر دور میں کرتے رہے.